بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جو محض میری وجہ سے ویڈیو کے بٹ میں جا گھسا تھا اور میں اس کے لیے مغموم تھا۔ میں کسی بھی صورت میں 40ویں عمارت کے خلاف کوئی نیا منصوبہ نہیں بنا سکتا تھا، جس کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد کی جانیں ضائع ہو جاتی۔ غصے اور بے بسی کے اسی عالم میں میں نے لائن سے منسلک پوشیدہ CSD چیک کر کے آئزیک بیل کے دفتر کا نمبر ملا لیا۔ فون اس نے خود ہی اٹھایا، مگر ہمیشہ کے برعکس اس کی آواز تیز اور پھاڑ کھانے والی تھی۔ تم پھر اپنی حرام زدگی سے باز نہیں آئے؟ میں نے اس کی آواز سنتے ہی زہریلے لہجے میں کہا۔ اگر وہ شخص لفافہ دے کر خیریت سے لوٹ آتا تو اس وقت میں تمہارے روبرو بیٹھا ہوا ہوتا، مگر تم بدنیت اور بے صبرے ہو۔ تمہارے آدمیوں نے گیٹ پر ہی ایسے کسی آوارہ کتے کی طرح دبوچ لیا تھا۔ میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ تمہارے یہ مکاریاں ہی تمہاری تباہی کا سبب بنے گی۔ میری توقع کے برعکس آئزیک بیل نے میری پوری بات سننے کے بعد کہا، وہ بیکاری اب عمر بھر بھیک نہیں مانگے گا۔ تم نے اپنے خلاف خود ہی سب سے مضبوط گواہ فراہم کر دیا ہے۔ اب اس کی مدد سے تمہارے خاکے تیار کیے جائیں گے اور تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالا جائے گا۔ تم زیادہ دنوں تک آزاد نہیں رہ سکو گے۔ تمہاری یہی لغزش تم کو لے ڈوبے گی۔ اس کی بات سنتے ہی میرا ذہن تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا، میں تمہاری طرح عقل سے اتنا عاری نہیں ہوں کہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تمہاری اوقات پہچان کر بلیک ڈیڈ نے کسی بیکاری کو وہاں بھیجا ہے۔ تم اپنا وقت برباد کر کے اس کی بتائی ہوئی تصویر بنوا لو، اسے اپنے دفتر میں سجا لینا۔ بکاری کو پھانسنے والا بلیک ڈیڈ کا کوئی ایسا کرندہ تھا جس سے میرا سامنا تک نہیں ہوا۔ اپنا سارا زور لگا کر اسے تلاش بھی کر لو گے تو وہ میرے بجائے بلیک ڈیڈ کی نشاندہی کرے گا۔ اس سے تمہارا پیشاب خطا ہوتا ہے۔ وہ ولد الحرام کتے کا بچہ آئزیک بیل غصے میں آپے سے باہر ہونے لگا۔ تم اسی کے بل پر اچھل رہے ہو۔ میرے سامنے تم دونوں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکو گے۔ تم دونوں کو گھیر کر اس طرح مارا جائے گا کہ مدتوں تمہاری روحیں بھی بلبلاتی رہیں گی۔ اس کا خیال تھا کہ اپنے 6 آدمی اور 2 گاڑیاں گنوا دینے کے بعد تمہیں عقل آ جائے گی، مگر تم زبان سے سدھرنے والی مخلوق نہیں ہو۔ کل سے وہ پھر جوتا سنبھال لے گا۔ مجھے آدمیوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اس کی آواز اشتعال میں مزید بلند ہو گئی۔ میں ان 6 کی جگہ 60 نئے آدمی رکھ سکتا ہوں۔ وہ لڑائی بھی ہار جائے گا۔ میں تمہیں بد نسل کتا سمجھتا تھا، مگر تم اپنے کمزور ساتھیوں کو چبا ڈالنے والے خود غرض بھیڑیے ہو۔ میں تم کو شٹ اپ۔ میری بات کاٹ کر وہ حلق کے بل چیخا اور فون بند کر دیا۔ میں نے بھی ایک آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ ریسیور رکھ دیا۔ غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساسات کا ایک بڑا حصہ اس کی طرف منتقل کر کے مجھے خاصا سکون ملا تھا۔ اندر کا ابال کچھ کم ہوا تو میں سبز فائل کے کاغذوں کی نقول لے بیٹھا۔ میں نے ان 5 اوراق کے ایک ایک لفظ کو کئی بار پڑھ ڈالا، لیکن میرے کچھ پلے نہیں پڑا۔ بظاہر وہ سب محمل الفاظ معلوم ہوتے تھے جن کا کوئی مفہوم نہیں تھا۔ کر میں نے وہ کاغذ دوبارہ بریف کیس میں ڈالے تو 2 بج چکے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ویرا کو اس وقت تک پرنسٹن سے لوٹ آنا چاہیے تھا۔ پھر اپنے اس اندازے پر میں خود ہی ہنس پڑا۔ مجھے نیو جرسی کے اس شہر کا محلے بگو معلوم تھا، نہ اس کے فاصلے کا اندازہ تھا۔ پھر بھی میں یک طرفہ طور پر ویرا کی واپسی کے وقت کا تعین کیے بیٹھا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں کمرہ مکفل کر کے ریستوران کی طرف چل دیا۔ ریستوران میں جاتے ہوئے میں نے چابی کاؤنٹر پر چھوڑ دی تاکہ ویرا لوٹ آئے تو اسے میری واپسی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ریستوران میں لنچ کا دورانیہ ختم ہو چکا تھا، مگر میری مایوسی کو دیکھتے ہوئے ویٹر کچن کی طرف گیا اور واپس آ کر اطلاع دی کہ اس وقت صرف تلی ہوئی مچھلی فراہم کی جا سکتی تھی۔ بے روپ اور بے ذائقہ مغربی کھانوں سے مچھلی بدرجہ بہتر تھی۔ امریکہ سمیت پورے مغرب میں ردی کھانوں کے تحقیر امیز نام سے یاد کیے جانے والے فاسٹ فوڈز کی روز افزوں مقبولیت کے دیگر اسباب پر اس بات کو مسلمہ فوقیت حاصل ہے کہ ہر فاسٹ فوڈ کا ایک الگ اور مخصوص ذائقہ ہوتا ہے جسے ہر کمپنی ہمیشہ برقرار رکھتی ہے۔ ذائقے کی اس چاٹ، فوری فراہمی اور کم تر قیمت کی وجہ سے یہ فاسٹ فوڈز مغرب سے نکل کر چند مقامی مگر معیاری تبدیلیوں کے ساتھ مشرق میں بھی اسی طرح روز بروز مقبول ہو رہے ہیں۔ تلی ہوئی مچھلی اور آلو کے قتلوں سے شکم سیر ہو کر میں کاؤنٹر پر پہنچا تو میری دی ہوئی چابی بورڈ پر موجود تھی۔ میں چابی لے کر 5ویں منزل پر اپنے کمرے میں پہنچا تو ویرا کی طرف سے
سے میری طبیعت فکر مند ہو چکی تھی، مجھے احساس ہوا کہ اسے پرنسٹن بھیج کر میں نے غلطی کی تھی۔ تھوڑی سی بریفنگ کے بعد وہ آئزیک بیل کے لیے کرائے کی کسی بھی قاصد کا بندوبست کر سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی اور بے کلی بڑھتی چلی گئی۔ ذہن میں رہ کر برے خیالات آ رہے تھے۔ اگر ویرا خیریت سے تھی اور کہیں الجھ گئی تھی تو ہوٹل فون کر سکتی تھی، میں کمرے میں ملتا یا نہ ملتا وہ اپنے بارے میں پیغام چھوڑ سکتی تھی جو آخر کار مجھ تک پہنچ جاتا۔ 5 بجے مجھے اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنے کے لیے الکوہل کی ضرورت محسوس ہونے لگی اور میں اسکاچ کا ایک گلاس لے کر ٹیلی ویژن کے سامنے جم گیا، کیونکہ ترقی یافتہ ملکوں میں ہر وہ بات جو خبر بننے کے معیار پر پوری اترتی ہے سب سے پہلے اسی ذریعے پر نمودار ہوتی ہے۔ 5:15 بجے فون کی گھنٹی بجی تو میں نے اچھل کر فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ویرا بول رہی تھی، تم کب سے نکلی ہو اور کہاں مری ہوئی ہو؟ اس کی چہچہاتی ہوئی آواز سن کر معمول کے مطابق مجھے غصہ آ گیا۔ میں تمہارے انتظار میں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوں۔ میں نے دوپہر میں بیئر کے ساتھ پیزا کھایا تھا، مزہ آ گیا۔ تم بھی اپنا کوئی بندوبست کر لو، مجھے واپسی میں خاصی دیر ہو سکتی ہے۔ اس نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ تم وہاں ایسے کون سے تیر مار رہی ہو؟ دیر ہو سکتی ہے، میں نے جل کر پوچھا۔ 3 بجے رنگس والوں کی 28 نمبر گاڑی مقررہ ٹھکانوں پر تینوں کریٹ اتار کر چلی گئی۔ یہ ایک مفلوق الحال علاقے کا خستہ سا گودام ہے جس پر تالا لگا ہوا ہے۔ چوکیدار کوئی نہیں ہے۔ ویرا کے ان الفاظ کے ساتھ ہی میرا غصہ صاف بن کے جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بہت بے فکری سے کھل کر بات کر رہی ہو، اس وقت کہاں موجود ہو؟ پرنسٹن کے ایک بوتھ میں ہوں۔ بے فکری یہ ہے کہ تمہارے انسٹرومنٹ پر CSD لگی ہوئی ہے، کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ویرا کی آواز سے کامیابی کا خمار چھلکا پڑ رہا تھا۔ گودام کو تالا لگا دیا گیا ہے تو تم وہاں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اس کے برابر والی دکان خالی پڑی ہے، اسے کرائے پر لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس میں چھپ کر ہم پرزوں کے ساتھ ہونے والی کارروائی پر نظر رکھ سکیں گے۔ شاباش، بہت اچھی جا رہی ہو۔ سامان جس بے پرواہی سے وہاں ڈالا گیا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ گڑبڑ کے لیے کل کا دن رکھا گیا ہوگا۔ ویرا نے میری بات منقطع کر دی اور کہا، اسی لیے میں آج دوسری دکان کی چابی حاصل کرنا چاہ رہی ہوں۔ صبح سویرے ہم میں سے کوئی کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ اندر گھس کر بیٹھ جائے گا۔ میری جگہ تم یہاں آتے تو یہ سب نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اپنی امریکی شہریت، رنگ و روپ اور بول چال کی وجہ سے کرایہ داری میں کوئی دشواری نہیں تھی، جبکہ میرے لیے شناخت کے مراحل سے گزرنا اور یہ معلوم کرنا ہی دشوار ہوتا کہ وہاں کوئی خالی جگہ کرائے پر بھی دستیاب ہے۔ میں کہیں بھی کچھ نہیں کرتا، بس تمہارا قاصد بن کر تمہاری سہیلیوں کے پیچھے دوڑا پھرتا ہوں، میں نے شوخی سے کہا۔ اس کے سلے میں تمہیں برہمی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، سب کچھ تم ہی کرتے ہو۔ اس بار مجھے موقع مل گیا۔ اس حرافہ کا کوئی فون تو نہیں آیا تھا۔ اسے اچانک جینی یاد آ گئی۔ اس محاذ پر بالکل سناٹا ہے، البتہ اس کا آقا مرچیں چبا رہا ہے۔ تمہارے اور اس کی ملاقات کا کیا رہا؟ اس بار اسے آئزیک بیل کا دھیان آ گیا۔ سب کچھ فون پر ہی نہ پوچھو، یہ باتیں تمہاری واپسی پر ہوں گی۔ اس نے اصرار نہیں کیا، شاید اس وقت کی کمی کا سامنا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم ہو گیا۔ ویرا نے مجھے اس روز کی سب سے اچھی خبر سنائی تھی۔ اس کی کارکردگی کی تفصیل سنتے ہی میرا موڈ یکلخت خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں نے گلاس سے 2-3 گھونٹ لیے تھے کہ ایک مرتبہ پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید ویرا کو کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ اس بار فون پر جینی تھی۔ میری آواز سنتے ہی بے تکلفی سے بولی، ہائے ڈارلنگ، کیا حال ہے؟ میں رات سے رہ کر تمہارے بارے میں سوچے جا رہی ہوں۔ ویرا کہاں ہے؟ کون ویرا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آخر یہ نام تمہارے ذہن سے کیوں چپکا ہوا ہے؟ چلو روزی ہی صحیح، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ کل رات تم نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ وہ رات بھر مجھ سے لڑتی رہی اور صبح ہوتے ہی ناراض ہو کر ہوٹل سے کہیں چلی گئی۔ اب بتاؤ کہ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ خود ہی لوٹ آئے گی۔ وہ ایسی ہی موڈی لڑکی ہے۔ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ جینی کی آواز آئی۔ اس کے چھوڑے ہوئے 3 پیغامات سن کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سب کچھ سمجھ چکی ہے اور اب تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تمہارے اشار نے رات سے میرا ذہنی سکون غارت کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ شکنی کے لیے مصنوعی برہمی سے کہا، اب تم مزید کیا چاہ رہی ہو؟ مجھے سبز فائل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ معاملہ یکا سنگین ہو گیا ہے۔ اس بار جینی کی آواز سنجیدہ اور کافی دھیمی ہو گئی۔ میں نے کوئی سبز فائل نہیں دیکھی۔ تمہارا دیا ہوا بند لفافہ روزی کو دے دیا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ
اس نے وہ لفافہ تمہارے سامنے نہیں کھولا ہوگا۔ وہ لفافہ اس نے لے کر رکھ لیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں اس کا بوائے فرینڈ ہوں۔ اس کی کسی مجبوری کی وجہ سے میں دونوں بار اس کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا تھا۔ مجھے کسی فائل یا کاغذ کے بارے میں تجسس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے رکھائی سے جواب دیا، تم اب مجھے چکمہ نہیں دے سکتے۔ یہ رمضان اور رمضان کا ڈھکوسلہ ختم کرو۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم ہی ڈینی ہو۔ اب میں مزید بیوقوف نہیں بنوں گی۔ جینی کے وہ الفاظ میری سماعت پر کسی بم کی طرح گرے۔ اس کا لب و لہجہ سخت اور پر یقین تھا۔ میں نے رات بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہارے کچھ کہنے یا سمجھنے سے حقیقت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں جو ہوں وہی رہوں گا۔ ویرا تمہاری بعض مخصوص عادتوں کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا چکی ہے۔ رات تم سرور میں تھے، تمہیں اپنے اوپر زیادہ اختیار نہیں تھا۔ میں نے تمہاری ان مخصوص عادتوں کو رات دیکھا اور بھگتا ہے۔ میں قسم کھا سکتی ہوں کہ تم ڈینی ہو۔ اب مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو۔ اس کی وہ باتیں سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ویرا اپنی کسی سہیلی کے اتنی قریب ہو سکتی ہے۔ جینی کے ساتھ پچھلی رات کے چند بے لگام لمحوں میں مجھ سے نہ جانے وہ کون سی حرکات سردرد ہوئی تھی جن کی بنا پر وہ میرے ڈینی ہونے پر پورے وثوق سے قسم کھا رہی تھی۔ سب سے بڑی سبکی یہ تھی کہ اس کا دعویٰ درست تھا۔ یہ بحث اب یہیں ختم کرو۔ میں نے شکست تسلیم کرنے کی بجائے متبادل حال سوچتے ہوئے سخت اور خشک لہجے میں کہا، روزی نے تم سے کیا بکواس کی ہے یہ میں اس سے پوچھ لوں گا۔ اگر تم کو سبز فائل واپس چاہیے تو میں وہ اسی وقت لوٹا سکتا ہوں۔ ہرگز نہیں، اسے آگ لگا دو، تلف کر دو۔ اس کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کی وجہ سے آج مجھ سے سخت باز پرس ہوئی ہے کیونکہ اس کی غیر حاضری میں ہی دفتر کی سربراہ تھی اور ریکارڈ کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ اگر آئزیک بیل کو اپنی میز کے خفیہ خانے سے سبز فائل کی چوری کا علم ہو چکا تھا تو جینی واقعی ایک بدترین خطرے سے دوچار ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی دل جوئی کے لیے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ بہت برا ہوا۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا۔ آج میں نے دفتر میں تلوار کی دار پر رہ کر دن گزارا ہے۔ صبح 11 بجے کے قریب اسے فائل کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ وہ نہیں ملی تو اس کا دماغ الٹ گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر دفتر کو سر پر اٹھا لیا، اپنی میز کی اندرازیں نکال پھینکی، شیلف توڑ دیے۔ وہ گندی گندی گالیاں دے کر دفتر والوں کو پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی حالت کا اندازہ ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہوا؟ میں نے گفتگو کے درمیان اسے ٹوکا۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر کے وحشیانہ لہجے میں سبز فائل کے بارے میں پوچھا تو میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے تقریباً روتے ہوئے اسے بتایا کہ مجھے فائل کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ برس پڑا کہ اس کی غیر حاضری میں دفتر کی ذمہ داری میری ہوتی ہے۔ شام سے پہلے فائل نہ ملی تو وہ مجھے گولی مار دے گا۔ اس کی آواز روندنے لگی۔ حیرت ہے کہ تم اب بھی زندہ ہو۔ کیا اسے تم پر رحم آ گیا تھا؟ میں نے اسے دلاسا دینے کے لیے نیم مزاحیہ لہجے میں لقمہ دیا۔ پھر 12:15 بجے 2 گارڈ ایک لڑکے کو مارتے ہوئے اوپر لائے۔ آئزیک بیل نے اپنا سارا غصہ اس لڑکے پر اتار دیا اور اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ وہ اس سے مسلسل تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس بدقسمت لڑکے کا حشر دیکھ کر سب سہمے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے لڑکے کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال شروع کرا دی۔ اس وقت آئزیک بیل بس تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہوا تھا۔ 1:30 بجے لڑکے کی مہمانداری اچانک ختم کر دی گئی اور اسے دھکے دے کر دفتر سے نکال دیا گیا۔ اسی کے ساتھ آئزیک بیل کا پارا دوبارہ چڑھنے لگا۔ جینی اپنے دفتر میں پیش آنے والے واقعے کو ہر ضروری اور غیر ضروری تفصیل کے ساتھ سنا رہی تھی۔ اس دوران میں وہ ڈٹائی سے مجھے ڈینی قرار دے رہی تھی مگر میں نے اسے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کی کہانی سے مجھے جیکسن کے ساتھ عمارت میں پیش آنے والے ان واقعات کا بھی علم ہو رہا تھا جن سے میں یکسر بے خبر تھا۔ خوف و دہشت سے میرا حال برا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ دفتر سے اٹھ کر کہیں بھاگ جاؤں مگر ٹانگوں سمیت پورے بدن میں جان نہیں تھی۔ جینی فون پر اپنی سنسنی خیز کتاب بیان کیے جا رہی تھی۔ دیوانگی کا دورہ دور ہونے کے بعد آئزیک میرے کمرے میں گھس آیا۔ اس نے سارا ریکارڈ بکھیر کر رکھ دیا اور میں سہم کر یہ تماشا دیکھتی رہی۔ جب ناکامی کے بعد وہ جھنجھلا کر میرے اوپر گھرایا تو نہ جانے کیسے مجھے ہیلن رائے یاد آ گئی۔ وہ بیچاری اب قابل رحم حالت میں ہے مگر میں نے اپنی جان بچانے کے لیے سارا الزام اسی پر ڈال دیا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بینچتا اور فرش پر بکھری ہوئی فائلوں کو ٹھوکریں مارتا میرے دفتر سے چلا گیا۔ اس کے بعد سے چھٹی ہونے تک وہ اپنے دفتر میں محصور ہو کر شراب پی رہا تھا۔ تمہیں ہیلن کیسے یاد آ گئی؟ اس پر تم نے کیا الزام عائد کیا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یوں سمجھ لو کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے موت منڈلا رہی تھی۔ وہ اسی دہشت کا کوئی کرشمہ تھا۔ وہ اجلت میں دفتر سے جاتے ہوئے ہیلن رائے کو خود ہی اپنے دفتر کا نگران بنا کر گیا تھا اور اسی وجہ سے کسی نامعلوم آدمی یا شاید تم ہی کو اس لڑکی کے کان بھرنے کا موقع ملا تھا۔ میری ذمہ داری اس کے چلے جانے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ وہ بتانے لگی، میں نے بس اتنا اضافہ کیا کہ میں نے ہیلن کو اس کی میز کی
اعتراضیں واپس ڈالتے دیکھا تھا اور یہ سمجھ کر خاموش رہی تھی کہ وہ شاید اپنے باس کی ہدایت پر کوئی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ یہ بات فوراً اس کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ جینی نے وہ باتیں معصومانہ سادگی سے بتائی تھی، لیکن آخری کلا بازی پر میں اس کی ہیلا سازی کی صلاحیتوں کا قائل ہو گیا۔ ہیلن رائے اپنے سابقہ باس کے بھیجے ہوئے کسی درندے کے جنسی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ آئزیک بیل اپنے پروگرام کے مطابق کوئی زہریلا انجیکشن دے کر اسے پاگل کرایا تھا تاکہ وہ ہارلم میں اس کے کرتوتوں کی کہانی زیادہ دور تک نہ پھیلا سکے۔ دیوانگی کسی صدمے کا نتیجہ ہو یا زہریلی دوا کا، دونوں صورتوں میں دماغ کے کچھ صحت مند اور فعال خلیے شدید تباہی کے عمل سے دوچار ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان کی بحالی کسی طویل اور صبر آزما علاج کی متقاضی ہوتی ہے۔ اس وقت ہیلن رائے قابل رحم حالت میں تھی۔ آئزیک بیل کے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ وہ ہیلن سے سبز فائل کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے۔ جینی نے ہیلن رائے کا نام استعمال کر کے آئزیک بیل کو بدترین ذہنی دھچکا لگایا تھا۔ وہ یہ سوچ کر اپنے بال نوچ رہا ہوگا کہ ہیلن کو پاگل پن کے عذاب سے دو چار کر کے اس نے سبز فائل کی واپسی کی ہر راہ خود ہی مسدود کر دی تھی۔ روزی سے تم کیا چاہ رہی تھی؟ اس کی کہانی مکمل ہونے پر میں نے پوچھا۔ آج میں نے اپنی زندگی کا بدترین دن گزارا ہے۔ پلوں کے سائے میں گتے کے ڈبوں میں راتیں بسر کرتے ہوئے میں نے کبھی اتنی دہشت محسوس نہیں کی جتنی آج رنگس کے بڑے دفتر میں میرے اوپر تاری تھی۔ یہ رنگس میں میری ملازمت کا آخری دن تھا۔ کل میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ ایسی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا، تم دوسری ہیلن رائے بنا دی جاؤ گی۔ حوصلے سے کام لو اور بس چند روز انتظار کرو، وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ روزی کے بارے میں میرا سوال اب بھی باقی ہے۔ میں اس منحوس دفتر میں رہوں یا نہ رہوں، اب سبز فائل کا سراغ نہیں ملنا چاہیے۔ اسے میرے اوپر ذرا بھی شبہ ہو گیا تو وہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی فطرت دیکھ لی ہے۔ جس فائل کے لیے وہ اس قدر بے چین اور دیوانہ ہو سکتا ہے، تم اس کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ اسے اتنی آسانی سے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ تم بالکل بے فکر رہو، اس بارے میں تمہارا نام نہیں آئے گا۔ میں نے اجلت میں وہ 5 کاغذ دیکھے تھے۔ تم آئزیک سے ان کی قیمت وصول کرنے کی بجائے انہیں جلا دو جب تک یہ فائل تمہارے پاس ہے۔ میرے سر پر تلوار لٹکتی رہے گی۔ قدر و قیمت سے مراد صرف ڈالر نہیں ہوتے جینی بیبی، اس کے سہارے آئزیک بیل کو تگنی کا ناچ نچایا جائے گا۔ ہیلن رائے اب جزا و سزا کے خوف سے بے نیاز ہو چکی ہے۔ موت اس کے لیے ایک بہتر انجام ہوگا۔ تم نے فائل کی چوری کا الزام اس پر لگایا ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اس کے دفتر میں ہیلن ہی میری مخبر تھی اور اسی نے سبز فائل مجھے پہنچائی تھی۔ یہ سن کر اس کے زخم اور گہرے ہو جائیں گے، تمہاری پوزیشن اور زیادہ صاف ہو جائے گی۔ اس بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھلے دن آئے ہیں تو میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ یک بیک اس کی آواز روحانسی ہو گئی۔ تمہاری حد سے زیادہ خود اعتمادی کی وجہ سے مجھے کچھ ہوا تو میں مر کر بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، مگر تمہیں بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ وہ کیا؟ میری تسلی پر اس کی رندی ہوئی آواز قدرے صاف ہو گئی۔ تم اپنے یک طرفہ دعوے کے بعد بار بار مجھے ڈینی قرار دے رہی ہو۔ جب تک روزی کے ساتھ بیٹھ کر اس دعوے کا تصفیہ نہیں ہو جاتا، تم مجھے صرف رمضان کہو گی۔ یہ میرے اپنے اطمینان کی بات ہے۔ میں نے تم کو دریافت کر لیا ہے۔ سب کے سامنے میں تم کو وہی کہوں گی جو تم چاہو گے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تم پھر وہی راٹ لگائے جا رہی ہو۔ میں نے کہا، ایک بات بتا دوں، اپنی عادتوں کے بارے میں روزی سے ایک لفظ بھی نہ پوچھنا۔ اس کے بغیر شاید تمہارے دماغ کا فطور دور نہیں ہو سکے گا، لیکن تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ وہ میری اور روزی کی آپس کی باتیں ہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تمہاری زبان سے ان کا ذکر سن کر وہ چونک پڑے گی۔ تم جانتے ہو کہ وہ کتنی تخیل پرست ہے۔ اس پر سب کچھ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ جینی کا سمجھایا ہوا وہ باریک نقطہ فوراً ہی میرے ذہن میں جاگزی ہو گیا، لیکن میں نے اس کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، تم اس بارے میں سختی سے اپنی زبان بند رکھو گی۔ یہ میرا اور روزی کا معاملہ ہے۔ میں خود ہی سوچ سمجھ کر طے کر لوں گا۔ بتانا میرا کام تھا۔ آگے تم مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہو، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہو۔ آخری فکرہ ادا کر کے اس نے ایک مرتبہ پھر یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مجھے ڈینی سمجھتی ہے۔ اپنے دوسرے کشش انگیز خواص کے ساتھ وہ ذہین تھی اور اپنی بات کہنے کا سلیقہ جانتی تھی۔ آخری بار یاد دلا رہا ہوں کہ تم رنگس کی ملازمت نہیں چھوڑو گی، باقاعدگی سے دفتر جاتی رہو گی۔ میں نے گفتگو ختم کرنے کی نیت سے اسے تاکید کی۔ دفتر جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میں نے آج آئزیک کا جو بھیانک روپ دیکھا ہے، اس کے بعد میں اپنے اندر اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں پاتی۔ اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، موجودہ حالت میں شاید وہ خود بھی اپنے ملازمین کا زیادہ سامنا نہ کرے۔ سامنا ہو بھی گیا تو وہ تم کو کھا نہیں جائے گا۔ نوکری چھوڑ کر تم اسے زبردستی اپنی طرف متوجہ کرو گی۔ اگر یہ تمہارا حکم ہے تو میں اس پر ضرور عمل کروں گی۔ اس نے احسان جتایا۔ ہاں، یہ میرا حکم ہے، میں نے جلا کر کہا۔ تم نے اس سے انحراف
انحراف کیا تو میں تمہیں ادھیڑ ڈالوں گا. بس اب میں آنکھیں بند کر کے تمہارے اوپر بھروسہ کر سکتی ہوں. ریسیور پر اس کی آسودہ آواز ابھری. مارنے والے مرد مرنے سے بچانے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. میرے کانوں میں ایک احمقانہ سی پچکار گونجی اور فون بے جان ہو گیا. میں نے کریڈل دبا کر دوسرا نمبر ملانے کی تیاری کر لی. جینی کی بھرپور کہانی سننے کے بعد آئزیک بیل کی فوری مزاج پرسی ضروری ہو گئی تھی. مجھے یقین تھا کہ میری زبان سے سبز فائل کا ذکر سن کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. آئزیک بیل سے بات کرنے سے پہلے میرے ذہن میں چند بنیادی باتیں بالکل واضح تھیں. اس کی میز کی درازوں کے پیچھے سے سبز فائل اڑانے کا الزام مظلوم مگر باضمیر ہیلن رائے کے سر تھوپنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں رنگس کے دفتر میں رونما ہونے والے تازہ واقعات سے مکمل بے خبری کا مظاہرہ کرتا رہوں. وہی ایک ترکیب ایسی تھی کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں آئزیک بیل کے ذہن میں یہ خیال سختی سے جاگزی ہو جاتا کہ جب تک ہیلن اس کے دفتر میں موجود تھی مجھے وہاں کی پل پل کی خبریں پہنچاتی رہی اور اس کا ذہنی توازن خراب ہوتے ہی میرے لیے معلومات حاصل کرنے کا وہ مصدقہ ذریعہ سرے سے ختم ہو چکا تھا. اس وقت نیو یارک کی فضاؤں سے دن کا اجالا معدوم ہو چکا تھا. ہر طرف شام کے تیزی سے اترتے ہوئے دھندلکے نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. جینی کافی دیر پہلے رنگس کے دفتری اوقات ختم ہونے کے بعد اپنے گھر لوٹ چکی تھی مگر آئزیک بیل اپنی بد نصیبی کا سوگ منانے کے لیے دفتر میں موجود تھا. اس نے پہلی ہی گھنٹی پر فون کا ریسیور اٹھایا تھا. جینی مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ اپنے دفتر میں محبوس ہو کر شراب نوشی کر رہا تھا. اس کی آواز خمار سے بوجھل تھی مگر لہجہ صاف تھا. مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس وقت بھی اپنے دفتر میں بیٹھے ہوگے. اس کے ہیلو کے جواب میں نے کسی بھی طنز و تضحیق کے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا. اوہ. ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی بے ساختہ آواز ابھری. تمہاری منحوس آواز سے مجھے نفرت ہو گئی ہے. آخر تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ میں سان فرانسسکو کا رہنے والا ہوں اور نہ اتنا بدذوق کہ تم جیسے مانک دیوزاد کے پیچھے پڑوں. میں جس کے پیچھے لگا ہوا تھا اسے تم پہلے ہی برباد کر چکے ہو. اب تم کوئی نئی کہانی سناؤ گے؟ اس کی آواز تلخ ہو گئی. میں کہانیوں کا آدمی نہیں ہوں. حقیقت کی دنیا میں رہتا ہوں. میرا نمبر تمہارے ہاتھ لگا ہوا ہے. دوگلے حرامی نے تمہیں CSD کی چھتری فراہم کی ہوئی ہے. اس نے میری بات کاٹ کر تیزی سے کہا. میں تمہاری ہردہ سرائیاں سننے پر مجبور ہوں. جو کچھ کہنا ہے جلدی بک ڈالو. اس کے بعد مجھے فون نہ کرنا. کوئی اہم بات یاد آ گئی تو فون کرنا ہی پڑے گا. میں نے جواب دیا. بے سود ہوگا. میں نہیں ملوں گا. اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے میری دھمکی سے ہراساں ہو کر وہ بہانہ کیا تھا ورنہ وہ سبز فائل کے غم میں وہیں جم کر رہ گیا تھا. میں تمہیں صرف 2 منٹ دے سکتا ہوں. میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وائٹ ہاؤس کے 5 کاغذوں پر موجود تحریر کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ اسے گریز پر آمادہ پا کر میں نے کسی توقف کے بغیر وہ سوال کر ڈالا جو آئزیک بیل کے لیے اعصاب شکن ثابت ہو سکتا تھا. بکواس. تم جھوٹے ہو. تم کھوکھلے دعوے کر رہے ہو. تم ان کاغذوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس کی آواز سے بے اعتباری متراشا تھی. اس نے قدرے اٹک اٹک کر اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سارے شبہات کا اظہار کر ڈالا تھا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے سنجیدگی سے کہا. ان کاغذوں پر ذرا بھی گرد نہیں تھی کیونکہ وہ بہت احتیاط سے سبز رنگ کی ایک فائل میں لگے ہوئے تھے. اوہ خدا. اس بار آئزیک بیل کے اعصاب بکھر کر رہ گئے. اس کی بے ساختہ آواز سے ہزیمت کا کھلا اعتراف جھلک رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی اس فائل پر قابض ہو چکے ہو. میری بات مان لو کہ تمہارے لیے وہ فائل بالکل بیکار ہے. وہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ تم نے ہیلن رائے کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا ہے. یہ کام اسی بے خوف لڑکی نے سر انجام دیا تھا. میری خواہش تھی کہ وہ رنگس کی ملازمت کو خیر بات نہ کہے اور تمہارے خلاف مخبری کرتی رہے مگر وہ بہت نادان اور جذباتی نکلی. ہارلم کی سڑکوں پر بہنے والے خون میں نظر آنے والے تمہارے عکس نے اسے دل برداشتہ کر دیا. ملازمت چھوڑتے ہی وہ تمہارے غیر انسانی انتقام کا نشانہ بن گئی. مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے غداری کر رہی ہے. آئزیک بیل کی آواز میں غم و غصہ تھا مگر یہ علم نہیں تھا کہ وہ تمہارے ہاتھوں بکی ہوئی ہے. میرے دفتر کی ساری خبریں وہی تم کو پہنچاتی رہی ہوگی. کاش میں نے اسے پاگل کرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا. اسے اس کے جرم کی بہت ہلکی سزا ملی ہے. اب اس کی تکا بوٹی بھی کر دی جائے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ الو کا پٹا تھا. اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بنیادوں کو کس رخ سے منہدم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی. اس نے جینی کی مدافعانہ الزام تراشی کا سہارا لے کر باخبر ہونے کا دعویٰ کرنا چاہا تھا لیکن میں نے اس کی بات درمیان سے ہی اڑا دی. تمہاری دی ہوئی 2 منٹ کی مہلت ختم ہو چکی. اب میں فون بند کر رہا ہوں. نہیں ڈینی فون بند مت کرنا. اس کی بکھلائی ہوئی آواز ریسیور میں گونجی. تم چاہو تو اس وقت ایک اچھی ڈیل کر سکتے ہو. ایسی ڈیل؟ میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں پوچھا. کیا اب تم ہیلن رائے کے ساتھ پیش آنے والے وحشیانہ واقعات کو اپنے اوپر لوٹانے کے لیے تیار ہو؟ اسے بھول جاؤ. اس کی آواز نیم ہذیانی سرگوشی میں تبدیل ہو گئی. بسا
رات جمتی ہے تو بڑے موہروں کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنے پیدل پٹوانے پڑتے ہیں۔ تم نے اگر اپنی ایک انفارمر کے انجام کو اپنے دل کا روگ بنا لیا تو اپنی مٹی پلید کرا لو گے۔ پہلی بات تو یہ کہ تم خود بھی مجھے خاک میں ملانے کی آرزو میں سلگ سلگ کر راکھ ہوتے جا رہے ہو، پھر اب میرے ساتھ ہمدردی کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے اسے اپنا اصل نام لینے پر ٹوکنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس وقت بدحواس ہو چکا تھا اور لائن پر CST موجود ہونے کی وجہ سے وہ اس گفتگو کو میری لا علمی میں ریکارڈ کر کے کہیں بھی اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں، ایک مشورہ تھا۔ ہیلن اور ہارلم کے کالے کتوں کے خون کو بھول کر ہی تم کوئی صحیح فیصلہ کر سکتے ہو۔ یہ جذباتی باتیں ہمارے رتبے کے آدمیوں کو زیب نہیں دیتی۔ اس کے دماغ میں سمائے ہوئے تکبر کو پامال کرنے کی نیت سے میں نے تلخی سے کہا، اور ان سفید اسوروں کے غلیظ خون کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو رنگس کی 2 گاڑیوں سمیت بموں سے اڑائے گئے تھے؟ ان کا خون ہارلم کے کالوں کے خون سے زیادہ افضل تو نہیں تھا۔ وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ میں نے تمہارے پیدل پیٹے، تم نے میرے پیدل مار لیے۔ اس نے میری بات کا برا مانے بغیر کہا، مجھے ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہر اجرتی بدماش کو ایک نہ ایک دن اسی انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو دشمنوں کی گولیوں سے بچے رہتے ہیں، آخر میں وہ قانون کی چکی میں پیس دیے جاتے ہیں۔ مجھے اور تم کو ان کی سطح سے بہت بلند ہو کر کام کی باتیں کرنی چاہیے۔ انہیں پر ہماری بقا کا انحصار ہے۔ میری بقا کے لیے تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، صرف اپنی بات کرو۔ سبز فائل مجھے لوٹا دو۔ قدرے توقف کے بعد اس کی آواز ابھری۔ ایک بیکار فائل کے لیے تمہارا مطالبہ مضحکہ خیز معلوم ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے وہ بالکل ردی ہے، مگر مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں اس فائل کو جلا کر طلب کر دوں گا، میں تم کو نہیں دوں گا۔ تمہارے مفادات کو ذکر پہنچانا ہی اب میرا مشن بن کر رہ گیا ہے۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ سمجھوتا کر لو۔ اس بار میں صدقے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ ہماری دنیا میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ سیاست میں ایسا ضرور ہوتا چلا آیا ہے۔ میں سیاست دان نہیں ہوں۔ اگر بلیک ڈیڈ تمہارے پاس موجود ہے تو اس سے میری بات کرا دو۔ اس وقت وہی تمہارا پشت پناہ بنا ہوا ہے، شاید وہ تمہیں سمجھا لے۔ قدرے تردد کے بعد وہ بولا، بلیک ڈیڈ اپنے 2 جان نثاروں کے ساتھ رینگس پر ایک اور کاری ضرب لگانے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔